وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يهتدون۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ علماء کی ایک ٹیم موجود ہے۔ ہمارے شیخ امیر محترم جناب انیس الرحمن صاحب عازمی عمری مدنی حفظہ اللہ و تولی اور ہماری جمعیت کی ٹیم بھی موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ چنگل پیٹ ضلع کے اندر، چنگل پیٹ ڈسٹرکٹ کے اندر یہ 5ویں مسجد ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ 4 مساجد جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نگرانی میں جو ہے تعمیر کروا دیا گیا تھا، یہ 5واں مسجد ہے۔ مساجد بہت ساری ہے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مساجد کو آباد کریں۔ مساجد بنانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے عبادات، اور عبادات میں نماز بھی ہے اور بہت سارے امور ہیں، لیکن آج کی نسل جو ہے اس مسجد سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ریزن ہے، ہم نے دعوت و تبلیغ میں محنت نہیں کیا۔ اگر ہم لوگوں نے اچھے سے کام کیے ہوتے تو آج یہ جو ہم سنتے ہیں کہیں کہیں کچھ ہو گیا، کسی مساجد کو توڑ دیا گیا، کچھ بہت سی باتیں ہیں۔ جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں یہ جو ہے دکھایا گیا کہ اسرائیلی حکومت جو ہے فلسطین کے اندر 1948 سے لے کر 2010 تک 1200 مساجد کو گرا دیے۔ اسی طرح جو ہے جب ہم چینی حکومت کو دیکھتے ہیں وہاں پہ تقریباً 5 سالوں کے اندر 100 مساجد کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو مساجد کا مقصد اور مین کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرواتے ہیں، وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جب تعمیر کروا دیتے ہیں تو ان کو کسی چیز کا ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے۔ مین ٹارگیٹ اور مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس کو جو ہے آباد کریں۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تیری نماز، تیرا جینا، تیرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔
نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے, ایسی رکن ہے جس کو ہمیں اللہ کے لیے کرنا تھا, لیکن آج کچھ ایسے چند افراد ہیں صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. کچھ لوگ عبادت تو کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں, لیکن دکھاوے کے لیے. تو عبادت ہو, جو بھی رکن ہو, اگر ہم اچھے سے نہیں کریں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن ہم لوگ جو ہے ایک ٹائمنگ فکس کیے ہیں, جس جو ہے صبح کی نماز پڑھ لیں گے, شام کو پڑھ لیں گے, ظہر چھوڑ دیں گے, عصر چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو. ہماری پوری مساجد خالی پڑی ہے. اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. مساجد بنانے والے بنا دیتے ہیں, لیکن اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہمارا رشتہ جو ہے مسجد سے نہیں ہوگا, مدرسے سے نہیں ہوگا, تو پھر کہاں ہوگا رشتہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے بہترین اور سب سے بہترین جگہ مساجد ہے, اور سب سے بدتر جگہ بازار ہے. سب سے بدتر جگہ جو ہے بازار ہے. لیکن اسی بازار میں اپنے عورتوں کو بھیجتے ہیں, اسی بازار میں اپنے جو ہے بچیوں کو بھیجتے ہیں, اسی بازار میں اپنے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں کام کے لیے, اپنے جو ہے فیشن کے سامانوں کے لیے. لیکن اگر اپنے بچی کو مسجد کی جو ہے بھیجنے کی بات آ جائے تو کہتے ہیں وہاں فتنہ ہوتا ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ, لعنت اللہ الکاذبین. یہ سوچ ہم نے بنا لیا ہے. لیکن نہیں بھائی, جیسے مرد پر دین فرض ہے ایسے عورت پہ بھی ہے فرض ہے. ہم لوگ مسجد کو جو ہے ایک طرح سے کھیل تماشا جو ہے سمجھ لیے. اللہ نے صاف ورڈ میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹے, جب تم مسجد میں آیا کرو اچھے لباس پہن کے, اچھے کپڑے پہن کے آیا کرو. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ الٹا کر دیا. جب ہم باہر جاتے ہیں, شادی میں کہیں باہر جائیں گے, اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھے لباس پہن کے جائیں گے. جب ہم مسجد میں آتے ہیں وہی پرانے کپڑے, وہی بدبودار کپڑے, وہی جسم سے بدبو آتی. کیوں؟ اللہ نے اس مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کو صفائی کرتی تھی, جب اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے کیا کیے, ان کو دفن کر دیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم چلا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو اللہ کے رسول جو ہے صحابہ سے پوچھو کہاں گئے, تو صحابہ نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا, ہم نے دفن کر دیا. اللہ کے رسول بہت غصہ کیے کہ ایسے کیسے کر دیا؟ جو ہمارے مسجد کو جو ہے صفائی ستھرائی ساری چیز کرتی تھی تو بتایا بھی مجھے نہیں. یہ اس کا عزت اور احترام ہے. میرے بھائی, مسجد کو پاک صاف رکھنے والا اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے, بہت عزت والا ہے. لیکن ہم لوگوں نے صرف اماموں پہ چھوڑ دیا ہے, وہاں پہ نہیں. اللہ سے جو ہے آپ ڈرتے نہیں. اللہ نے کہا فالامام راع وهو مسؤول عن الرعیہ. قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا. آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ذمہ داری ایسی ہونی چاہیے اس کو ہم نبھا سکے. اگر آپ اس ذمہ دار کے جو ہے لائق نہیں, آپ ہٹ جائیں, کسی اور کو بنائیں. لیکن آپ اگر اپنے مساجد کو صاف نہیں رکھتے, پاک صاف نہیں رکھتے, لوگ کا خیال نہیں کرتے, تو اللہ کے پاس آپ پکڑے جائیں گے. میرے بھائیوں, بڑے عزیز, ہم بہت آپ کے ہمارے دوست ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, بڑے پیار سے کہتے ہیں یہ مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھا گیا ہے, یہ مسجد کی بنیاد اللہ کے لیے خالص کیا گیا ہے. آپ اس مسجد کے اندر صرف نماز نہیں, اس کے ساتھ ساتھ تلاوت, اذکار جو ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی انسان بیمار پڑتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں اس کا جو ہے علاج کرواتے تھے. ہم نے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں, جس کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مسجد میں تلاوت کرتے تھے, غیر لوگ مشرکین مکہ اپنے کانوں کو جو بند کیے ہوتے تھے اس کان کو جو کھول کے سنتے تھے نبی کیا بولتے ہیں, نبی ایسا کیوں کہتے ہیں, ہمیں سننا ہے. جب سنتے تھے نبی سے محبت کر لیتے تھے. یہ نبی کی آواز کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ عرب کی زبان عربی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن بھی عربی تھا. لیکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ نبی سے نفرت کرتے تھے. لیکن ایک بادشاہ حکم دیا کہ جب تو نبی کی آواز سنو تو اپنے کانوں کو بند کر لیا کرو, اپنے کان کو بند کر لو. جب لوگوں نے کہا کہ کان بند کرنے کے بارے مجھے کیوں کہا گیا,
جب پوچھا گیا کہ ایسا ایسا کام ہے تو ایک مرد نے کیا کیا, نبی کی آواز کو ان کے پیچھے سے سنتے ہیں اور دیکھتے کہ نبی کیا بولتا ہے, کیوں ایسا کہتا ہے. جب سنتے ہیں تو کہتے بہت میٹھی آواز تھی, بہترین چیز تھی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بہت ایک ایک بات پوائنٹ والی بات تھی. اور اس کے بعد لوگ آتے گئے, اس کے بعد جو اسلام قبول کرتے چلے گئے. میرے بھائیوں, یہاں کے جو ذمہ دار بننے والے ہیں, جو بنے ہیں, ہم یہی کہیں گے غیر کو بھی آنے کا موقع دے. اس مسجد کے اندر درس و تدریس کا کام انجام دے, ہفتہ واری ہو, مہینہ واری ہو, جو بھی ہو, آپ یہاں رکھیں, غیروں کو بلائیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر. تو رحمت سب کے لیے تھے آپ اس آیت میں یہ جو ہے کسی مسلم کا نام یا کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں بھی چاہیے جیسے ہم لوگ آتے ہیں غیروں کو بلائیں, ان کو بیٹھائیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تھے, ایک آدمی آیا اور مسجد کے دیوار پہ پیشاب کر دیا. صحابہ دوڑے اسے مارنے کے لیے. اللہ کے رسول اسے منع کرتے, نہیں اسے مارو مت, اسے بلاؤ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں تو پانی کے ڈول کو لے کر اس پیشاب کو صاف کر دو. جب ان کی یہ محبت دیکھتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے بھائی, اسلام امن و شانتی کی جگہ ہے. اسلام جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے ہے. اس پہ چلنا اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے وہ ہماری عبادت کرے. میرے بھائیوں, مسجد کی تعمیر اب مکمل ہو چکی ہے, مسجد کے سارے کام ہو چکے ہیں. آج کے بعد سے انشاءاللہ نماز بھی شروع ہو جائے گا. ہمیں یہ چاہیے اس مسجد کو آباد کریں. آباد کریں گے ہمارا فائدہ ہے اور جو لوگ بنوائے ہیں اسے بھی ثواب پہنچے گا. لیکن جب ہم اس کو آباد نہیں کریں گے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم بتائیں تھے ابھی کہ فلسطین کے جو حکومت تھی نا, جو اسرائیلی حکومت تھی, 1948 سے لے کے 2010 تک 1200 مساجد کو شہید کر دیے تھے. ہماری جماعت اتنی اچھی جماعت ہے, کسی مساجد میں عورتوں کا سسٹم نہیں ہے, لیکن ہماری جماعت میں, اہل حدیث جماعت میں اللہ کا شکر ہے, ہمارے جماعت کے لوگ جو ہے عورتوں کے لیے جو ہے الگ سے روم بناتے ہیں, وہ بھی آئے نماز کے لیے. ہم اپنے عورتوں کو بازار بھیج دیتے ہیں, اپنے عورتوں کو باہر بھیجتے ہیں, مسجد کی نہیں بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے, کہتے ہیں اے لوگو اپنے عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو, اسے بلاؤ, اسے دین سکھلاؤ. کیسے ہم لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عورت سے بھی سوال کرے گی کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا, کیا بتایا. جب تک ہم اپنے عورتوں کو مساجد میں, مدارس میں نہیں بلائیں گے, اسے دین نہیں سکھلائیں گے, بچے کو کیا سکھائے گی؟ ایک مرد صبح سے شام تک باہر رہتا ہے, ایک مرد صبح سے شام تک کام کرتا ہے, ایک مرد ہمیشہ جو جانے کے بعد وہ رات کو آتا ہے, لیکن ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے, ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ صبح سے شام تک ٹائم دیتی ہے. اور اگر جو عورت آپ کی دین سیکھی ہوگی, آپ کی عورت اگر دین جانتی ہوگی, اپنے بچوں کو سکھلائے گی, تربیت کرے گی. لیکن جب ہم اپنے عورتوں کو مسجد میں, مدارس میں, بیانات میں, کسی دینی مدارس میں نہیں بھیجیں گے تو پھر اس کا اثر آپ کی اولاد پہ ہوگا, آپ کے اولاد پہ ہوگا. اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, یہ عظیم نعمت ہے, اسے برباد مت کرو. میرے بھائیوں, ہمیں بڑے احترام کے ساتھ جو ہماری امتیاز صاحب کے فیملی ہے, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, ان دونوں نے بہت محنت کیا ہے مسجد کے لیے, دن رات ایک کر دی. ہم خود ہی آتے تھے جو ہے دیکھنے کے لیے, لیکن جنہوں نے بنایا ہے ان کی نیت یہ تھی اس مسجد کو جو ہے بنانے کا ایک ہی مقصد تھا, اس سے اللہ کے لیے خالص کر دینا, اس سے اللہ کے لیے وقف کر دینا, کسی اور کے لیے نہیں. میرے بھائیوں, یہاں کے جو بھی لوگ ہیں وہ مسجد میں آئے, مسئلہ مسائل مت دیکھیں, اگر دیکھیں گے تو اللہ, ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ٹکراتا ہو,
اگر ہماری بات اللہ کے نبی سے ٹکراتا ہو تو میری باتوں کو چھوڑ دینا، نبی کے باتوں کو پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، نماز میں کوئی ہمیں یہ مت دیکھے وہ اس جماعت کا ہے، وہ اس جماعت کا، بالکل نہیں۔ ہم سب مسجد میں آئیں، ہم سب کو آباد کرنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، اپنا گھر ہے۔ اسے کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز ختم ہوتی ہے، مسجد کو بند کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ جو مسجد ہے یہ روڈ پہ مسجد ہے، اس کو اوپن رکھے، کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد سکون کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، آپ اسے بند کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ مسجد بنانے سے؟ مسجد کو نماز کے علاوہ بھی اس کو کھول کے رکھے۔ اس سے آپ کھولیں گے، لوگ مسافر آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، آرام کریں گے، پھر جائیں گے۔ لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے بند کر دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوگا تو کھولتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کرے میرے بھائی۔ اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ اس مسجد کو بناتے ہیں۔ تو بنانے کا مقصد تو ختم ہو جائے گا نا؟ نہیں میرے بھائی، اس کو آباد رکھے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، بہت سی باتیں تھیں، لیکن 2-3 مشائخ ہمارے پاس اور آ گئے ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ میں بڑے پیار سے آپ صحیح انسان آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے اس مسجد میں اپنا حصہ، اپنے تعاون کیے ہیں، خاص کر امتیاز صاحب کے فیملی، ڈاکٹر صاحب کے فیملی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ اسی طرح کچھ لوگ ابھی ٹائلز دی ہیں۔ جو بھی لوگ اس میں حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جزا خیر دے، اور جو لوگ اس کے لیے محنت کیے ہیں۔ ایک اور بات یاد دلا دوں، اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے رفیع بھائی 1 پیسہ نہیں لیے ہیں، 1 روپے نہیں لیے ہیں، صرف مزدور کا پیسہ لیے ہیں، 1 روپے نہیں لیے ہیں۔ بتائیے اگر وہ چاہتے تو کتنے پیسے کما سکتے تھے، لیکن نہیں لیے۔ تو میرے بھائی، جیسے آپ کا حق ہے ایسے ان کا بھی حق ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں عالمین ان کو ہمیشہ خوشحال رکھے، ان کے بال بچوں کے بھی خوشحال رکھے، اور جو لوگ اس میں تعاون کیے ہیں اور کرنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کو جزا خیر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں عالمین ہم تمام انسانوں کو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔